کیا تم لوگوں نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب تمہیں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تمہیں نہ کوئی رستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی منزل، نہ کوئی امید نظر آتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو اور زبان پر صرف ایک ہی صدا ہو، صرف ایک ہی امید ہو اور وہ امید ہو اللہ کہ اے اللہ اب تو ہی ہے۔ زندگی کا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمام دنیا تمہیں چھوڑ چکی ہوتی ہے، لیکن صرف ایک ہستی تمہیں تھامے کھڑی ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ پاک۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہیں اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے، جب تمہارے کام سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مدد کی 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور ان نشانیوں کے بعد معجزے ہوتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے غور سے آج کی ویڈیو کو سننا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو معجزے بھی ہوتے ہیں۔ پہلی نشانی ہے جب انسان صبر کر کے صبر کے آخری لمحے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے معجزہ ہوتا ہے، اس کے لیے خوشی آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جب تم چاہو تب اللہ کی مدد آئے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب تمہاری برداشت ختم ہو جاتی ہے، جب تم صبر کے آخری مقام پر ہوتے ہو، جب اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد میرا بندہ ٹوٹ جائے گا، یہ صبر کی آخری حد ہے، تب اللہ معجزہ دکھاتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ اور جب تم اللہ کے سامنے رو کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کرتے ہو اور تمہارا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اب اگر تم نے دعا نہ سنی تو میں بکھر جاؤں گا، دعا ایسی مانگو کہ جب تمہارے آنسو لفظوں سے پہلے بہ جائیں اور تمہاری دعا اللہ کے عرش پر سنی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو لاچار کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اس لمحے اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اور ہر وقت مانگنا چاہیے، اللہ اپنے بندے کی دعا ضرور سنتا ہے۔ نمبر 2، ہماری بکھری ہوئی چیزیں اچانک سے سمٹ جائیں۔ اللہ جب اپنے بندے کی مدد کرتا ہے تو وہ قانون فطرت بھی بدل دیتا ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے سب دروازے بند ہوں تو صرف ایک دروازہ تب بھی کھلا ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ، جس کا اکثر لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے تھا اور ان کے آگے سمندر آ گیا۔ قوم کہنے لگی ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ دیکھیں کس قدر یقین تھا موسیٰ کا اپنے رب پر کہ آگے پانی تھا اور وہ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے دکھا دیا معجزہ، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، راستہ بن گیا اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے خشکی پر قدم رکھا جہاں کبھی پانی کا راج تھا۔ یہی ہوتا ہے معجزہ جو صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور تب آتا ہے جب بندہ ہار ماننے کے قریب ہو، جب اس کو کوئی رستہ نظر نہ آئے لیکن اس کے سامنے یقین کا رستہ ہو۔ نمبر 3، جب تمہارا بے سکون دل سکون میں بدل جائے۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب تم ٹوٹ چکے ہوتے ہو لیکن تمہارے دل میں پھر بھی ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کو تھام چکا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تمہیں یہ سکون صرف میرے پاس آنے سے ہی ملے گا، میرے آگے جھکنے سے ہی ملے گا اور تمہیں یہ سکون کہیں اور نہیں ملے گا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے خبردار دلوں کا سکون اللہ کو یاد کرنے میں ہی ہے۔ جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو لیکن تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا،
تو وہ لمحہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے مگر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ پر یقین رکھنا پڑتا ہے، اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے۔ جب تم صبر کی آخری حد پر آ چکے ہو تو تمہاری دعا کی تب خاموشی بھی گونجتی ہے۔ جب تم یقین کے آخری حد پر ہو تو تم اللہ سے مانگو، تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس ٹائم پریشانیوں اور مصیبتوں میں ہیں اور صبر کی منزلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور کرے اور ان کا صبر ختم ہو اور اس کے بعد ان کے لیے معجزہ ہو، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، مظلوم ہیں اس دنیا میں، اللہ پاک ہر کسی پر رحمت کی بارش برسائے اور ظالموں کا خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔